اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حافظ محمد صادق الروحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو جدائی کا ایک بہترین عمل دے رہا ہوں۔ یہ عمل اس قدر بہترین، مجرب اور آزمودہ ہے، اس عمل کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ دوستو، یہ عمل با کمال عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ یہ عمل سورۃ القاریہ کا عمل ہے۔ سورۃ القاریہ کو منفرد کر کے، یعنی کہ ہر ایک حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا گیا ہے۔ اس عمل کو میں نے جدائی و عداوت کروانے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان آپ نے جدائی کروانی ہے جن کے درمیان شریعت محمدی اجازت دیتی ہو۔ جو لوگ کسی کو خام خواہ تنگ کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، ان کے خلاف آپ جدائی کروا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہوں یا پھر آپ کے دشمن ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک جتھا بن کے آپ لوگوں کو خام خواہ پریشان کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، فتنہ و فساد و شر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو جدا کروانے کے لیے یہ عمل ایک بہترین، مجرب و آزمودہ ہے۔ اس عمل کو آپ نے چاند کے آخری عشرے میں منگل یا ذوال کی سات میں لکھنا ہے، اور نقش کو لکھتے وقت کا لحاظ ضروری رکھنا ہے۔ مریخ کی سات یا ذوال کی سات میں لکھنا ہوگا، اور اس ستارے کے لحاظ سے بخورات بھی ساتھ استعمال کرنے ہوں گے۔ نقش کو لکھتے وقت بات کسی سے نہیں کرنی، کسی علیحدہ اور تنہائی والی جگہ بیٹھ کر عمل کو تیار کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس عمل کی طرف توجہ سے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل با اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر رہی، آپ لکھتے رہے، ہو سکتا ہے عمل بھی غلط لکھ کر بیٹھیں یا پھر اس کے اثرات کم ہوں۔ دوستو، کوئی بھی عمل کیا جائے اس عمل کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ عمل با اثر ہو۔ تو دوستو، اسی طرح روحانی علوم کو سیکھنے اور قیمتی عملیات کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، عمل لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہوگا۔ ویڈیو کو کٹ کر کے نہیں دیکھنا، نہ ہی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وہ عمل، وہ نقش آپ کو موبائل کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو اسی طرح کالی سیاہی کے ساتھ لکھنا ہے۔ نقش کو اسی طرح کاغذ کے اوپر تیار کر لینا ہے، اور نقش کے نیچے آپ نے ان فریقین کے نام لکھنے ہیں جن کے درمیان آپ جدائی کروا رہے ہیں، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، دوسرے فرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہوگا۔ ان نقوش کو آپ نے
مریخ کے ساتھ یا زحل کے ساتھ میں چاند کے آخری عشرے میں، جس طرح میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے نقش مکمل کر لینے ہیں، اور بخورات کا استعمال لازمی رکھنا ہوگا، وقت کا لحاظ بھی لازمی رکھنا ہے۔ ان کے جو بخورات ہیں کم سے کم لوبان، گگل، پیاز کے چھلکے، لہسن کے چھلکے، اسی طرح کالی مرچ، لال مرچ، یا اسی طرح تھوڑی تھوڑی بخورات کٹھی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نقش کو اسی طرح تیار کر لینے کے بعد اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹ لینا ہے یا کالا دھاگا لپیٹ کر اس نقش کو مچھلی کے منہ میں رکھ کر اس کا منہ سی کر کسی پرانی قبر میں دفنا دینا ہے، اور نقش کو دفناتے وقت ان لوگوں کی عداوت کی جدائی کی نیت سے دفن کرنا ہے اور واپس گھر آ جانا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ بعض دفعہ کبھی پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم آدمی رک جاؤ، فلاں شخص رک جاؤ، تمہارا کام ابھی کر کے دیتا ہوں، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھنا، سیدھا واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، اور گھر آتے ہی آپ نے اپنا غسل کر لینا ہے، کپڑے تبدیل کر لینے۔ اسی طرح چند دنوں کے ہی اندر ان لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو جائے گی، عداوت ہونا شروع ہو جائے گی، وہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔